جگہ لائیو چل رہا ہے، بعد میں اس کو ایڈٹ کرنا ہے. چلو ٹھیک کرو، میں شروع کروں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی میں مائک ٹیسٹنگ ہی کر رہا ہوں. میں نے ابھی یہ سلام دیواروں کو نہیں کری، آپ لوگوں کو کری ہے. جواب نہ ملنے کی وجہ سے ایک مرتبہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ڈرامے کی ریہرسل نہیں کر رہا. جزاک اللہ خیر. سلام ایک دعا ہے اور آپ کا جواب بھی ایک دعا ہے. ہم لوگ آج مدینہ منورہ میں اس وقت رات کے 11:15 بجے ہیں. جمعرات کا دن گیا، جمعہ کی رات شروع ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کی وجہ یا سبب سب سے پہلے ہمارے ارشاد مقدم بھائی جو مدینہ کی کوکنی کمیٹی کے صدر کئی سال رہے ہیں. تقریباً 2010-11 سے ہم نے کمیٹی کی شروعات کری. تب سے مسلسل ہمارے ارشاد بھائی اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، چاہے پھر وہ کوکنی ہو، غیر کوکنی ہو، مسلمان ہو، سب کے لیے. ہم نے کبھی کسی کا ملک نہیں دیکھا، کسی کی ذات نہیں دیکھی، اور کام کرتے چلے گئے، مدینہ میں مدد کرتے چلے گئے. آج میں اور ہمارے جتنے بھی ساتھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی ایک میٹنگ بھی ہوگی. اس کو یوں سمجھیں کہ ہم دعا کر رہے تھے کہ ارشاد بھائی جائے ہی نہ. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ارشاد بھائی کا کام ادھر ہی ایکسٹینڈ ہو جائے، یا ارشاد بھائی کو ادھر ہی نوکری مل جائے. تو یہ مرحلہ آج کا جو ہمارے لیے واقعی غم ہے وہ نہ آئے. یہ تو میری اپنی خواہش تھی، دعا تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا. ہم یہاں پر سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے آئے، اسی طرح ہمارے کافی سارے بھائی لوگ گلف یا کہیں اور جا کے کام کرتے، لیکن ہم ہمیشہ وہاں رہتے نہیں، واپس اپنے ملک جانا پڑتا ہے. ارشاد بھائی کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور 2 اپریل شاید کہ ان کا آخری دن ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ارشاد بھائی کے بارے میں اور کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے قاری صاحب کہاں گئے؟ عبداللہ بابا ادھر. عبداللہ کو میں دعوت دیتا ہوں. عبداللہ آئے، عبداللہ مبشر قادری حفظہ اللہ. ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے تھوڑا قرآن کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد
أعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کے قرات میں اور ایسا درد دے. اللہ تعالیٰ کا مکمل قرآن سبحان اللہ جس کو ٹھیٹ عربی سمجھ آتی ہے واقعی رلا دیتی ہے. جمعہ شروع ہو چکا ہے. تقریباً ہم سارے لوگ جمعہ کے دن کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں, سب کو معلوم ہے. لیکن آج جو انہوں نے آیت پڑھی ہے وہ بھی مشہور ہے. یہ آیت تقریباً ہر مسجدوں میں جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد درود بھیجا جاتا ہے. لیکن آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے, میں آپ سب کو دعوت دوں گا گھر جا کر آج کل اس آیت کو ضرور کھولیں, پڑھیں, سمجھیں, اس کی تفسیر سنیں, سمجھیں. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ ادنا سے ادنا مؤمنین کو تکلیف پہنچائی, تو اس کو کیا ملے گا؟ شاباشی ملے گی, ثواب ملے گا. اس کے اوپر لعنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجی ہے. اس لیے اپنے زندگی کے تمام اعمال, خاص کر یہ زبان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زبان پکڑ کے کہی تھی کہ اس کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت ہے نا. تو اس زبان کی حفاظت آج کل زبان سے اور یہ جو نیٹ آیا ہے انگلیوں سے ایک دوسرے کو خوب تکلیف دی جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ سامنے والے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, اور اگر وہ مؤمن ہے تو اس تکلیف دینے والے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت آ گئی. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم. یہ چھوٹا سا میں مفہوم آپ کو سمجھایا. اب اس مفہوم کے بعد میں ہمارے بیچ ماشاءاللہ تبارک اللہ معزز ہستیاں ہیں. میرے اس طرف حال ہی میں شیخ مظفر الاسلام حفظہ اللہ جو مسجد نبوی کے مترجم ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کافی سارا کام لیا ہے. آج ہمارے اس محفل میں موجود ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, اور ان کو کچھ آنکھ کی شکایت ہوئی ہوئی ہے, اس لیے اس وقت لائٹ کے سامنے نہیں ہے. آج جو ہم نے لذیذ کھانا کھایا, میں سمجھتا ہوں بکرا کا گوشت بہت لذیذ تھا, ہے نا. انہوں نے ظہر کے بعد سلمان بورڈ کے ساتھ میں جا کر عصر تک
کٹائی کٹائی کر کے بخاری میں دے کر، بخاری آنے کے بعد آپ سب کو پلیٹ پہنچا کر پھر کھانے کو بیٹھے۔ کون ہے یہ؟ شیخ محترم، مسجد نبوی کے شیخ۔ ہمارے ادھر کوئی ایسا شیخ کوئی مفتی کرے گا کام؟ ہمارے ادھر مفتی یہ کبھی نہیں جائے گا بکرا منڈی، کبھی نہیں جائے گا کیٹرنگ کمپنی، کبھی نہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا نکالے گا، بلکہ ڈائریکٹ پہلے وہ کھانے پہ بیٹھے گا۔ ایسی ہے نا؟ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام شر اور فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میں اب شیخ محترم شیخ مظفر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند منٹ ہم کو نصیحت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ جیسے بھائیوں کے بیچ میں حاضر ہونے کا موقع ملا، ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ساتھ کھانے کا موقع ملا، اور کچھ آپ لوگوں کے سامنے دین کی بات کہنے کا بھی اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور توفیق دیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس خوشی میں غم بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ارشاد بھائی کا مدینے سے سفر۔ ارشاد بھائی سے ہمارے بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں، برسوں سے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب کوکن کمیٹی کی بنیاد مدینے میں ڈالی گئی تھی تو مجیب بھائی نے اس افتتاح کے دن مجھے بھی بلایا تھا، اور کوکن کمیٹی کے اس افتتاحی تقریب میں بھی حاضر ہوا تھا اور شریک ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوکن کمیٹی سے میرا تعلق ہے، مجیب بھائی کے ذریعے، ارشاد بھائی کے ذریعے، اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ یہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں ارشاد بھائی کے لیے بالخصوص اور بالعموم سارے بھائیوں کے لیے جو جہاں بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، امن اور ایمان کے ساتھ رکھے، اسلام اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کا حلال عطا فرمائے اور اس کے حلال میں بے حساب خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ میری حفاظت کون کرے گا، میری جان کی حفاظت کون کرے گا، میرے مال کی حفاظت کون کرے گا، میرے عزت و آبرو کی حفاظت کون کرے گا، میرے تجارت اور کاروبار کی حفاظت کون کرے گا۔ ہر آدمی اس کے بارے میں سوچتا ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اب اس میں بہت سارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت یا حکومت کے ادارے کریں گے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ اور گنڈے ہاتھ میں یا پاؤں میں یا گلے میں ڈال لیں تو یہ تعویذ اور گنڈے ہماری حفاظت کریں گے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے اولیاء کرام، اولیاء اعظام جا چکے ہیں، اگر ہم ان کو پکاریں گے، ان کے جھنڈے گھروں پر لگائیں گے تو ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہمارے اسلام کی یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ ہماری حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے،
چاہے وہ خشکی میں ہو انسان یا تری میں ہو، سمندر میں ہو، فضاؤں میں ہو، جنگل میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو حفاظت کرنے والی ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں حفاظت کے، وہ اسباب بھی اللہ رب العالمین ہی مہیا فرماتا ہے، تو اصل جو ذات ہے ہماری حفاظت کرنے والی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم شروع کرتے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے قوم ایمان والے۔ سیلاب آیا، آندھی طوفان آیا، سارے تباہ کر دیے گئے، سارے غرق کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم محفوظ رہی۔ اس کی حفاظت کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ آج میں محفوظ ہو جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر جا کر کے، پہاڑ کے اوپر اونچی جگہ چلا جاؤں گا تو محفوظ ہو جاؤں گا، لیکن اس نے غلط سوچا۔ اونچائی پہ چڑھ کر کے کوئی محفوظ نہیں ہو سکتا، محفوظ صرف وہی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین محفوظ کرے، یا حفاظت میں وہی رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کیا، وہ محفوظ رہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ آگ جو جلاتی ہے، اس آگ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈک سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین اس آگ سے حفاظت کیا اور محفوظ کیا ابراہیم علیہ السلام۔ تو حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یونس علیہ السلام ہے، پانی میں ڈال دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں بھی محفوظ رہے یونس علیہ السلام۔ کس نے حفاظت کیا؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے تو کیسے کیسے انداز سے حفاظت کرتا ہے اور کیسے کیسے جگہوں پہ حفاظت کرتا ہے، یہ ساری مثالیں ہیں۔ ایسے ہی آگے بڑھیے، ہمارے اور آپ کے امام اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، طائف میں بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، مدینے میں بھی آئے تو اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے موقع پر، ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ دشمنوں نے بڑی چالیں چلی، بڑی کوششیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حفاظت کیا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی پیروی کرے ایمان والوں میں سے، ایمان والا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والا ہو تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دل میں یہ رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات حفاظت کرنے والی ہے، جہاں کہیں بھی رہیں، کسی غیر اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کسی غیر اللہ پر توکل نہ کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں، تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے جان کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، اور ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ اور اخیر میں یہ بات کہہ دوں، لیکن اللہ رب العالمین حفاظت، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تو اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جس راستے پر چل کے خصوصی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے کہا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت سے مراد شارحین حدیث محدثین بیان فرماتے ہیں، اللہ کی حفاظت مراد ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کے مامورات پر عمل کرو اور منہیات کو چھوڑو۔ جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس سے منع کیا اس کو چھوڑو، تو کیا ہوگا؟ یحفظک، پھر وہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ایسے ہی آگے تجد و تجاہک، اگر اللہ رب العالمین کے مامورات پر عمل کرے گا، کوئی منہیات پہ کچھ ترک کرے گا، تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے مدد کرنے والا پائے گا۔
تو اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کی کیا اسباب ہے ذرائع اس کو ڈھونڈیں اور اس راستے پر چلیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا، قبر میں بھی عذاب قبر سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کی چالوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، ساحروں کے سحر سے اللہ حفاظت فرمائے، اور برے لوگوں کی برائی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلایا ہے، صبح اور شام کی دعا ہے، اس میں یہ ہے اللہم احفظنی بین یدی ومن خلفی ومن امامی۔ تو جو دعا ہے صبح اور شام کی اس دعا کو پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر موقع پر حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معمورات ہمیں اس پر عمل کرنے اور جو بھی منہیات ہیں اس کو ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، کل یا پرسوں سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین دے دے، اور اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کریں، اور ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے اور برے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق طلب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا، بہترین نصیحت، اور خاص کر ان تمام حضرات کے لیے کہ جو یہاں پر ایسے مشکل میں آن پڑتے ہیں، یعنی نوکری ختم ہوتی ہے اور اپنے ملک جاتے ہیں اور کافی ساری تدبیریں کرتے ہیں، اور ان تدبیروں میں اگر ہم اپنی نیت بنا لیں کہ میں اپنے تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے خیر و شر پر رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جیسے کہ شیخ محترم نے ابھی ہمیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ محترم کو بھی صحت و عافیت دے، اور واقعی پہلے دن سے ابھی تک شیخ محترم ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یوں کہنے میں بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ پہلے میں شیخ محترم کو جانتا ہوں اور اس کے بعد ارشاد بھائی کو جانتا ہوں، یہ بھی بات سچ ہے۔ ابھی اس کے بعد میں بہت سارے مرحلے ہیں، 2 4 5 6 مرحلے ہیں، چونکہ شیخ محترم کی آنکھ میں تکلیف ہے، ابھی آنکھ لال بھی ہو چکی ہے تقریباً، تو وہ اجازت مانگ رہے جانے کے لیے۔ ہمارے پاس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن وہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے پاس میں کچھ ایوارڈز ہیں آئے ہوئے ہمارے کوکن کمیٹی سے، تقریباً ہر ممبر جو جاتا ہے وہ اپنی خدمت دے کے ہی جاتا ہے، کافی ساری خدمت کرتا ہے۔ ہمارے کمیٹی میں کمیٹیاں ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، لیکن اب بیٹھو، آواز وہاں سے ٹکرا رہی ہے ہم کو، لیکن ہمارے ارشاد بھائی جو ہے پہلے دن سے آخری دن یعنی ابھی تک ماشاءاللہ ان کو پوسٹ اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کو کوئی ایوارڈ ملے، ان کو پوسٹ اس لیے نہیں دی گئی یا انہوں نے لیے کہ ان کو کوئی شاباشی کرے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں یا انسان کا کوئی شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے، حدیث ہے۔ اس لیے ہم ارشاد بھائی کو کوئی مال متا تو دے نہیں سکتے، ہمارے پاس میں کوئی اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں،
ہم کوئی ملک کے راجہ دھنی تو ہے ہی نہیں کہ ارشاد بھائی کو کہیں کہ جاؤ وہ اتنا تعلقہ تمہارا، اتنی تحصیل تمہاری، اتنا گاؤں تمہارا، وہ 50 ایکڑ تمہارے، وہ 100 کروڑ تمہارے۔ آج بھی ہوتا ہے یہ، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ہی دن پہلے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک ہی ٹکڑا میں بیان کرتا ہوں کہ انسان مکر و فن سے دولت کماتا ہے، انسان مکر و فن۔ تو ارشاد میں نے کوئی مکر نہیں کیا، الحمدللہ انہوں نے اپنے فن سے ہی دولت کا حصول حلال کے لیے کیا، اپنے والدین کے لیے کیا، عزیز و اقارب کے لیے کیا، اپنے قوم و ملت کے لیے کیا۔ تو آئیے آج ہم ارشاد بھائی کو کوکن کمیٹی مدینہ کی طرف سے خادم کوکن کا ایوارڈ دیتے ہیں۔ خادم کوکن کا یہ ایوارڈ ارشاد بھائی کو دیا جا رہا ہے کوکن کمیٹی کی طرف سے۔ ان کی تمام محنتیں، کوششیں، تگ و دو، تن من دھن سے نہ صرف کوکنی کمیٹی، کوکنی احباب، مدینہ میں آ کے پھنسے ہوئے لوگ، چاہے پھر یہاں آ کے کوئی فوت ہو جائے پھر ان کی تدفین تک، یا پھر کہیں کوئی پھنسا ہے کفیل کے پاس پھنسا ہے، یا ہر مرحلے میں، یعنی جہاں جہاں پر بھی تکلیف کا معاملہ آیا ہے، خوشی کا معاملہ آیا ہے، میرے بیٹے کا بھی چائے پان کیا ہے انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی اور غم میں انشاءاللہ ہمیشہ آگے آگے رہے۔ اور ہم نے کہا کہ مدینہ میں رہنے والے پیسے والے نہیں ہیں، پہلے دن سے ان کے پاس میں صرف ایمان کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، عمل صالح کی دولت ہے۔ تو آئیے آج ہم شیخ محترم مظفر الاسلام کے ہاتھوں سے ارشاد بھائی کو یہ خادم کوکن کا ایوارڈ دیتے ہیں، ان کی نوبل سروسز کوکنیوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ فضل شیخ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد بھائی کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد بھائی کو صحت و عافیت دے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایوارڈ ہیں، وہ ہم آخر میں انشاءاللہ اس کو لیں گے۔ اس کے بعد میں ہمارے یہاں کوکن کمیٹی کے ممبران ہیں ماشاءاللہ، اس میں حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عالم فاضل بھی ہیں، کوکنی ماشاءاللہ۔ اور یہ تو دین مدرسے والے بھی ہیں، اسی طرح مدرسے والے کرکٹ والے بھی ہیں، ان کا بھی ایک مرحلہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، اور اس بیچ میں ابھی میں بالکل بھی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے تقریباً 12:15 یعنی ابھی تک آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارے اس محفل کو شروع کر کے، میں بغیر کوئی تاخیر کے ارشاد مقدم بھائی کو مائک دینا پسند کروں گا، اور وہ اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج خوشی اس بات کی ہے کہ ہم بہت ہی طویل عرصے کے بعد ایسے اکٹھا ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 سال کورونا میں گئے، اس کے پہلے بھی ہمارا جب بھی ہم ملتے تھے الحمدللہ عید کے بعد عید ملن کے لیے ملتے تھے۔ آج ہم رمضان سے پہلے مل رہے ہیں، اور وہ خوشی جو ہے عید ملن میں ملنے کی، اس کی آدھی خوشی تو ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ مل رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے جدا ہونے کا جو غم ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ مجھے یہاں 19 سال ہو،
لیکن آپ لوگوں کا جو پیار، آپ کی جو محبت ملی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور آج جیسے دل پہ پتھر رکھ میں یہاں آیا ہوں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آ کر یہاں پر خوشی میں بھی شامل ہو جاؤں. الحمدللہ، اللہ کے شکر کے بعد میں جو آپ لوگوں نے مجھے قابل سمجھا، اس کمیٹی کی صدارت پچھلے 11 سال تک مجھے سونپی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر کے بعد میں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہوں گا میرے والدین کا، جنہوں نے مجھے ایسی تعلیم دی اور تربیت کی کہ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک قابل انسان بن پایا. 2010 میں جب کوکن کمیٹی مدینہ بنی، تب مجھے صدارت کا موقع دیا گیا. حالانکہ میرے عمر سے بڑے، تجربے میں مجھ سے زیادہ سینئر لوگ مدینہ میں تھے، جیسے کہ مجیب اللہ بھائی ہے، مرحوم فیض پرکار بھائی تھے، شمیم چوگلے بھائی تھے، پھر تمہارے اس وقت ڈاکٹر جمیل پرکار تھے، شریف سروی چاچا تھے، عارف چوگلے بھائی تھے، ساتھ ہی ساتھ ندیم علوی بھائی تھے، مرحوم جلال باوسکر بھائی تھے، رفیق مقدم چاچا تھے، ابراہیم امبیڈکر بھائی تھے، مبشر قادری بھائی یہاں پر ہے، ندیم قادری بھائی تھے، اس کے ساتھ وسیم رومانی بھائی تھے. یہ بڑے بڑے سینئر یہاں پر تھے جو مجھ سے پہلے مدینہ میں تھے اور مجھ سے عمر میں اور تجربے میں بڑے تھے. اس کے باوجود بھی کوکن کمیٹی مدینہ نے مجھ جیسے ناچیز کو صدارت سونپی. یہ میرے لیے بہت ہی شرف کی بات تھی. میں اللہ کا ہمیشہ شکریہ ادا کروں گا اور آپ لوگوں کا، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے پاس یہ صدارت دی. اور میں نے ہر وقت اپنے حساب سے جو میرے دماغ میں آتا تھا کمیٹی کے بارے میں، وہ کوکن کمیٹی کا جو کوکن ہاؤس ہم نے شروع کیا اس کا ہو، سفرے کا ہو، افطاری کا ہو، میں نے کبھی بھی اپنی صدارت کا فائدہ لیتے ہوئے کسی کے اوپر کوئی ڈیسیزن نہیں تھوپا. الحمدللہ جب بھی میں نے کوئی ڈیسیزن لینا ہے کور کمیٹی کے ساتھ چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا، اس کے بعد ہی لیا، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہ ہو. الحمدللہ یہ سینئر جو تھے وہ تقریباً 2010-12 اس کے آس پاس کئی لوگ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، کئی لوگ یہاں سے چلے گئے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کون سنبھالے گا، کیونکہ مجھے سپورٹ کرنے والے مجیب بھائی تو اس وقت تھے، ابراہیم بھائی تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی ٹیم تیار کی. وہ ٹیم میں جو ہے ساجد سیبولے بھائی، عبدالسلام چوگلے بھائی، نظام چوگلے، شوکت ناڑکر بھائی، زہیب چوگلے، ساتھ ہی ساتھ مراد کربلکر بھائی جو کہ پہلے دن سے جڑے ہوئے تھے. کوکن کمیٹی مدینہ کا پہلے دن سے جو سب سے پہلے جو ممبرشپ کا پیسہ آیا تو مراد بھائی کے پاس سے آیا تھا. تو ایسے لوگ تھے. پھر ضمیر جوگلکر تھے، مستقیم ماڑی، مرحوم اشتیاق ملا، بہت سارے لوگ تھے. عاطف فقی، اس کو بھی نہیں بھول سکتا میں، عارف چوگلے، آصف چوگلے بھائی جو کیا میں تھے وہ بھی چلے گئے یہاں سے. پھر نوشاد دیا، صادق مقدم، مشتہد حیرکر، یہ ایک ٹیم بنی ہوئی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اپنے 2012 میں سفرہ شروع کیا تو اس ٹائم نوجوان ایک اور ٹیم میرے ساتھ میں آ گئی. اس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا ہمارے ایکس جنرل سیکریٹری تھے توفیق بھائی قاضی، عدنان ڈاورے، نوشین قاضی، سفیان مجاور، اشرف بھائی گڑیکر، معاذ خطیب، معاذ خان سوری، اس کے ساتھ سلمان بوٹ، خالد پیڑیکر، عبدالرؤف بھائی جو ایئرپورٹ پہ کام کرتے تھے سعودی والے،
اس کے ساتھ پھر خلیل امبیڈکر، نثار امبیڈکر، سرفراز پاوسکر، اسیم کنکے، عظیم امبیڈکر، اس کے ساتھ ساتھ عباس نورنگی بھائی جو کہ کوکن کمیٹی کا جو سفرہ لگتا تھا وہ مراد بھائی اور عباس بھائی دونوں نے بہت اچھا سے سنبھالے. پھر سرفراز ناٹیکر، سفیان مرزاور، نسیم ناکواجی، معاذ خان، ارشاد خان، نعیم کالوکے، مختوم تیسیکر، نور ملا، نثار امبیڈکر، عبدالصمد دفیدار، یہ سب لوگ، ایاز شرگاوکر، مولانا یونس پرکار، سلمان گوٹیکر، مصطفیٰ گوٹیکر، سائم رکانگے، سلمان دادرکر، یہ سبھی لوگوں نے جو ہے نا ایک سے بڑھ کر ایک